الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 12واں رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمت اور برکت لٹا رہا ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ علق میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال پورے ہو گئے تو ماہ ربیع الاول میں آثار نبوت کا ظہور خوابوں کی صورت میں شروع ہو گیا۔ رات کو آپ جو خواب دیکھتے دن کو ہو بہو وہی سامنے آ جاتا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کا شوق پیدا ہوا تو مکے سے چند میل کے مسافت پر ایک غار ہے جسے غار ہیرا کہتے ہیں، جس کا راستہ بڑا کٹھن اور دشوار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں تشریف لے جاتے، چند روز وہاں قیام پذیر ہو کر عبادت میں مصروف ہو جاتے، پھر آپ گھر تشریف لے آئے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آپ غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور مصروف عبادت ہو جاتے۔ بہت عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک رات اس غار میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر خوب زور سے بھینچا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے تھے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار کہا اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگا کر خوب بھینچا اور پھر کہا 5 آیتیں پڑھ دیں، تو حضور علیہ السلام نے 5ویں آیت تلاوت فرمائی اور اس نہگانی واقعے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف طاری ہو گیا۔ گھر واپس لوٹے، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اور پھر حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل انجیل کو عبرانی سے عربی میں لکھا کرتے تھے، عیسائیوں کا بہت بڑا راہب تھا، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ سارا واقعہ گوش گزار کیا۔ ورقہ نے سارا ماجرا سن کر کہا آپ پر وحی لانے والا فرشتہ نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو جلا وطن کرے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا بے شک جو شخص اس چیز کو لے کر آیا ہے جسے آپ لے کر آئے ہیں اس اذیت اور تکالیف ضرور دی جائے گی۔ اس وقت تک اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کو اور آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ پھر ورقہ بن نوفل کا جلدی ہی انتقال ہو گیا۔ اس طرح نزول قرآن ہوا۔ قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ اپنی تاریخ خود ہی قرآن کریم بتاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں تفصیلاً ذکر ہوا۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاقراتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ جس لیلۃ القدر کو نزول قرآن ہوا اس سے اگلا دن سوموار کا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں پیر کو پیدا ہوا اور پیر ہی کو مجھ پر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل ہوا تو وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، وہ رات پیر کی رات تھی۔ پھر آیت آیت بتدریج چند آیات یا پوری صورت حسب ضرورت، کبھی حرا میں تو کبھی مکے میں تو کبھی مدینے میں، کبھی صحرا میں تو کبھی گھر میں، کبھی غزوہ میں تو کبھی مدینہ طیبہ میں، وقتاً فوقتاً تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اس کے بعد برادران گرامی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولان گرامی روانہ فرمائے اور ان انبیاء اور رسول کی صداقت کے لیے انہیں معجزات عطا فرمائے اور ان معجزات کے ذریعے ان کی قوم کو راہ ہدایت عطا فرمائی اور اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر روانہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک معجزہ، دہن مبارک معجزہ، زبان مبارک معجزہ، لعاب مبارک معجزہ، دندان مبارک معجزہ، چشمان ما زغا معجزہ، زلف معجزہ، دست مبارک معجزہ، قدم مبارک معجزہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، قرآن پاک زندہ ہے اور زندہ معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر دور کے حاکم ہیں، قرآن پاک ہر دور کا زندہ معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے حاکم ہے، قرآن پاک قیامت تک کے لیے قانون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت قیامت تک کے لیے ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت ضرور اس کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔